يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطبيبنا ومعيننا ومغيثنا وغياثنا وعوننا ورؤوفنا سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. پیارے بزرگوں، دوستو، قافلہ علم و ادب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، گزشتہ جمعہ بھی ایاک نعبد پر گفتگو ہو رہی تھی. آج ماشاءاللہ 2026 کا جنوری کا پہلا جمعہ یعنی 2 جنوری 2026 بمطابق 12 رجب المرجب 1447 ہجری جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی چک نمبر 43 RB کوٹلہ خرد شاہ کوٹ روڈ سانگلہ ہل میں ہم ایاک نعبد پر گفتگو کر رہے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی صحبت کی کہ ایاک نعبد میں صیغہ جمع متکلم کا استعمال کیا گیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں. کہ ہم کا لفظ کیوں، عابدوں کا لفظ کیوں نہیں، واحد متکلم کا صیغہ کیوں نہیں استعمال فرمایا، جمع متکلم کا کیوں استعمال فرمایا؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی مفسرین نے کہ جب ہم مل کر کے عبادت کرتے ہیں تو جس کی بھی قبول ہو گئی سمجھو سب کی قبول ہو گئی. اگر تنہا پڑھ رہے ہو پھر بھی نعبد ہی کہنا ہے، نیت میں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ملائکہ شامل ہیں. نیت میں ہونا چاہیے اس روئے زمین پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ عبادت میں شامل ہیں. اور نیت میں ہونا چاہیے جو یہ عبادت میں کر رہا ہوں یہ عبادت انبیاء و مرسلین اور پاکیزہ لوگ پہلے کر چکے ہیں، میں وہ عبادت کر رہا ہوں. یعنی اس لیے صیغہ جمع متکلم کا استعمال ہوا. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے.
یہ نہیں کہ انسان نیت کر لے کہ میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں. جس کی نیت یہ ہو گئی کہ میں جنت میں جانے کے لیے عبادت کر رہا ہوں یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ تو کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے. اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے اس لیے عبادت کرنا ضروری ہے کہ جنت اور دوزخ یہ تو قیامت کے بعد، حشر کے بعد جا کر کے جس کے پھر نصیب میں حصے میں آئے گی، ملے گی، جس کی عبادات، ریاضات، تقوی، پرہیزگاری پھر اللہ کے فضل پر موقوف ہے. اللہ جسے چاہے اپنا فضل فرمائے جنت عطا کر دے، اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے کسی بات پر تو دوزخ دے دے، اور اس کی عبادت بھی اس کے چہرے پہ دے مارے کہ جا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو جس وقت وہ عبادت شروع کرتا ہے اسی وقت ہی اسے اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے. تو پھر وہی عمل کرنا چاہیے جس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ فوراً شروع ہو جائے. تو انسان جب بھی عبادت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسی وقت اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، جس طرح نماز جمعہ کی 2 رکعت کی کریں گے، 2 رکعت نماز فرض وقت نماز جمعہ المبارک پڑھتے ہیں واسطے جنت کے. کیوں جی؟ ہاں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، واسطے اللہ کے لیے. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ پڑھتا ہوں واسطے جنت میں جانے کے لیے، پڑھتا ہوں واسطے جہنم سے بچنے کے لیے، بلکہ جب بھی انسان نیت کرتا ہے عبادت کی تو کہتا ہے میں اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو اس لیے فرمایا جب بھی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو. ایاک نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں. اللہ اکبر. عبادت کی جو روح ہے وہ اصل کیا ہے کہ آدمی غرور سے محفوظ ہو جائے اور سرور کی طرف راغب ہو جائے، غرور سے بچ جائے اور سرور کی طرف، خوشی کی طرف چلا جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ عز برہانہ کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں تو اللہ اکبر، چہرہ آپ کا قبلہ کی طرف ہوتا ہے. اب کعبہ جو قبلہ ہے وہ بھی کیا ہے تو پتھر ہی نا. تو اسی طرح سے یہ جو ہندو لوگ جو ہیں یہ بتوں کو پوجتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے. ہندو بھی پتھر کو پوج رہا ہے، مسلمان بھی پتھر کی طرح منہ کر رہا ہے، پتھر ہی سامنے ہے. تو لیکن مسلمان کا عمل جو ہے وہ عبادت ہے، جبکہ ہندو کا عمل شرک ہے. مسلمان موحد ہے، ہندو اور دیگر اس طرح کے جو پجاری ہیں بتوں کو پوجنے والے وہ سارے کے سارے مشرک ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ بھی پتھر کو پوجے، ہم بھی پتھر کی طرف چہرہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس میں کسی کو شریک نہیں بناتے. وہ اللہ مان کر کے، الوہیت میں حصہ دار مان کر کے عبادت کرتا ہے، جبکہ مسلمان کائنات کی کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا. اس لیے مسلمان کی عبادت ہی ہے اور وحدہ لا شریک کی عبادت ہے اور کسی کی نہیں. اسی طرح سے
یہ ہندو لوگ جو ہیں رام چندر اور دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور ہم پیروں کو، ولیوں کو، انبیاء کو مانتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہمارا ماننا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ تسلیم کر کے ہے، نعوذ باللہ اللہ تسلیم کر کے نہیں ہے، معبود حقیقی مان کر کے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں وسیلہ مان کر کے ہم ان کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہم ان کی اللہ والوں کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ ہندو جب رام چندر اور دیوتاؤں کو مانتا ہے تو وہ ان کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک بناتا ہے، اس لیے وہ کافر کا کافر رہتا ہے، اور مسلمان انبیاء اور اولیاء کو مان کر کے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی رہتا ہے۔ اسی طرح سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اپنے گھر میں جا کر کے اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے شفقت کرتے ہیں، ان سے اخلاق برتتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ طریقہ نبوی پر چلتے ہیں، طریقہ نبوی پر چلنے کی وجہ سے بھی، یعنی رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی جب عمل کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے رسول کو راضی کیا جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ محبت کی جائے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت اور غرض سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت اور غرض سے عمل ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، دنیا داری کے معاملات میں کتنی ساری پریشانیاں انسان کو آتی ہے، کبھی کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، رزق کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کبھی کسی نے ایسی ذہنی ٹینشن اور کوفت دی ہوتی ہے رشتہ داروں میں خاص طور پہ، کبھی بچوں کی وجہ سے انسان ان کے کام کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے، تو پریشانی کے عالم میں جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے بندے اس وقت میری عبادت کر۔ کیوں کہ تو جتنا مرضی پریشان ہے، جب تو میری عبادت کی طرف راغب ہوگا میں تجھے ان پریشانیوں سے دور کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے، اور بالخصوص کافروں کی وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اور اسلام کے راستے میں اتنے کانٹے بچھا رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ۔ اے پیارے حبیب اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی عبادت کریں، آپ کو اتنا سکون محسوس ہوگا، آپ جو ان کی پریشانی لے آتے ہیں طبیعت پر وہ ختم ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تو یہی تلقین ہمیں بھی فرمائی گئی ہے کہ دنیا کے کاموں میں جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آپ کا دل مضطرب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں لگ جائیں، اللہ کی پاکی بیان کرنے لگ جائیں، اس کی تسبیح کریں، کلمہ شریف کا ذکر کریں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، تو ان اعمال کی بنا پر، نوافل پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں لے لے گا آپ کو، اور غم اور تکلیفیں جو ہیں وہ آپ سے دور فرما دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھیے، اللہ اکبر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتے ہیں۔
خیبر سے جب واپسی ہوئی، فتح خیبر کے بعد جب واپسی ہوئی تو مقام صحبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ آپ نے نماز اثر کو قربان کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بٹھایا، مولا علی کی گود پہ اپنا سر انور رکھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام تو استراحت میں چلے گئے۔ جب استراحت میں چلے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا کائنات چہرہ وضحاک کی تلاوت کرتے رہے، حضور کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہے۔ نماز عصر کا وقت تھا اور جاتا رہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسی کیفیت میں مولا کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ اٹھیے اور میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کروں گا، وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اور اتباع میں ہوں، اس لیے میری یہ عبادت ہے۔ تو نماز نہ پڑھنا بھی علی کے لیے عبادت بن گیا، کیونکہ وہ پیارے مصطفیٰ کی رضا پہ قربان کر رہے تھے۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، کبھی عبادت چھوڑنا بھی اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ کیوں کہ ہر عمل اللہ کی عبادت تب ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جس میں اللہ کی رضا نہ ہو وہ عمل عبادت کہلا ہی نہیں سکتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھنا یہ اللہ ہی کا تو حکم ہے۔ تو مولا کائنات نے رسول اللہ کے آرام کا خیال رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجر عطا فرمایا کہ ان کے لیے سورج بھی مغرب سے طلوع فرما دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس مقام اثر پہ لا کر کے ان کی اثر بھی ادا کر دی ہے۔ کیونکہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی تھی، تو کہتے ہیں نا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے یہی اللہ کی عبادت بھی ہے۔ تو اس لیے اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ تفسیر عزیزی میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکثر کیا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، لیکن آپ کے وجود مبارک کا ایک حصہ زخمی ہوا، اور وہ اس قدر زخمی ہو گیا کہ اب اس کا علاج ناممکن تھا، اسے کاٹنا ضروری تھا، اور وہ کاٹنے کسی کو دیتے نہیں تھے، اور تکلیف بڑھ رہی تھی۔ اگر کاٹ دیا جائے وہ تکلیف وہاں پر رک جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عبداللہ بن زبیر کا اگر کسی نے محسوس کرنا ہو کہ یہ عضو کاٹنا ہے اور ان کو تکلیف نہ ہو، تو جب حالت نماز میں ہو اس وقت کاٹ دینا۔ تو ایسا ہی ہوا، حالت نماز میں ان کا وہ عضو کاٹا گیا اور ان کو تکلیف تک محسوس نہ ہو۔ تو یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، اور وہ جب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں پھر ایسے گمسم ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ اے اللہ تیرے سوا ہمارے ذہنوں میں جو خیالات ہیں وہ بھی ہماری رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہم نے بس تیری آگے جبین نیاز کو جھکانا ہے، اور تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی رحمان و رحیم ہے، اور تو ہی مالک یوم الدین ہے۔ جب تو ہے تو بس پھر تو ہے ہمارا خالق و مالک، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کرتا ہے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور خلوص قلب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر حامی و ناصر رہتا ہے۔ اس کی تکلیفیں، اس کی اذیتیں، اس کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ساری کی ساری دور فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت جو ہے وہ جب انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص پیش کرے. یعنی خلوص کیا ہے کہ وضو جو ہے وہ صحیح طرح سے کرے. بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم جناب یہ دیکھیں سردیوں میں وضو کرتے ہیں، سردی برداشت کرتے ہیں اور ہم ٹھٹھرتے رہتے ہیں، تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ یہ اتنا کوئی تہجد کے وقت اٹھ رہا ہے، کوئی فجر کے ٹائم اٹھ رہا ہے، اچھا بھلا نرم گرم بسترا چھوڑ کر کے وہ بھاگا پھر رہا ہے، تو اس کو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کی عبادت کریں؟ تو خود ہی بخش دے گا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، وہ بے پرواہ ہے. تو دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ عز برہانہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب انسان اپنے آپ کو تکالیف کے اندر مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ آپ کے گھر میں بستر ہو اور وہ خوبصورت بسترا ہو اور صاف ستھرا بسترا ہو، رضائی بھی ہو، گدا بھی بچھا ہوا ہو چارپائی پر، اوپر چادر بھی بچھی ہوئی ہو. کیا آپ پسند کریں گے کہ کوئی شخص میلا کچیلا اور بدبو سے آ رہی ہو اور وہ غلاظت کا ڈھیر بنا ہوا ہو اور گندا آدمی گارا بھی لگا ہو، پخانے بھی اس کے جسم پہ لگے ہو اور پیشاب بھی کر کے وہ اپنے وجود کو نہ دھوتا ہو، ایسی کیفیت میں وہ آپ کی اتنے اچھے بستر پہ وہ بیٹھ جائے؟ کیا آپ لوگ پسند کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کو بھی غلاظت لگی ہے، آپ اسے بھی دھوئیں گے، اچھی طرح صاف ستھرا کر کے پھر آپ بستر کے قریب جاتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا والے لوگوں کے لیے، اپنی محبت والے لوگوں کے لیے، اپنے رسول کی محبت والے لوگوں کے لیے، اپنے اولیاء سے محبت والے لوگوں کے لیے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، اصحاب سے محبت کی، صالحین سے محبت کی، اور امت کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جنت بنا رکھی ہے. اور جب ہم معمولی گناہگار بندے اپنے گھر کے صاف ستھرے بستر پہ گندے غلاظت والے وجود کو نہیں لٹاتے تو ذرا سوچئے وہ اتنی عظیم الشان جنت جو ہے اس میں بھلا گناہگار گندا بندہ کیسے جائے گا؟ وہ جا ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا ایاک نعبدو، اے بندے جب تو عبادت کر کے آئے گا نا تو تیرے جسم سے میں غلاظت دور کر دوں گا. زنا کی غلاظت ہوگی، شراب نوشی کی غلاظت ہوگی، جوئے کی غلاظت ہوگی. اے میرے پیارے بندے اگر غیبت کی غلاظت ہوگی، چغل خوری کی غلاظت ہوگی، جھوٹ کی غلاظت ہوگی، یہ جتنی بھی تیرے گناہ کی غلاظتیں ہیں جن سے تو لطف اندوز ہوتا رہا اور خوشیاں مناتا رہا، عبادت کے طفیل وہ ساری کی ساری تجھے فنش کر دوں گا، صاف کر دوں گا، پاکیزہ کر دوں گا، اور پھر اینڈ پہ تجھے اعلیٰ ترین جو جنت بنا رکھی ہے پاکیزہ لوگوں کے لیے اس میں داخل کر دوں. تو ایاک نعبدو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طرح محبت فرماتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنی جنت عطا فرماتا ہے. یاد رکھیں ایک شخص نے اللہ اکبر تنبیہ الغافلین کے اندر فقی ابو اللیث امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کو وحی آتی تھی، بعض کو ایسے بھی آتی تھی کہ خواب کے ذریعے ان پر وحی ہوتی، اور ایک نبی کو دکھایا گیا
کہ آپ سب سے پہلے جب اٹھیں تو کیا کام کرنا کہ جو چیز آپ کو ملے نا گھر سے نکلتے ہوئے، سب سے پہلی چیز جو آپ کو ملے اس کو آپ کھا لینا، اور دوسرا کام یہ کرنا کہ اس کو جو ہے وہ دفن کر دینا۔ تو اسی طرح تیسرا کام جو ہے فرمایا اس کا جو ہے وہ کہنا مان لینا، اور چوتھی چیز جو بھی کوئی آپ کو ملے، کوئی کام ملے تو آپ اس کو جو ہے مایوس نہ کرنا، اور پانچویں چیز جو آپ کو ملے اس سے نہ راہ فرار اختیار کرنا، یعنی بھاگ جانا اس سے جلدی جلدی۔ تو وہ پیغمبر جب اٹھے تو ان کو، چونکہ پیغمبر کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، جیسے دیکھا اللہ کا حکم ہے عمل کرنا ہے، تو وہ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ جب چلا آ رہا ہے تو حکم کیا تھا کہ جو پہلی چیز تجھے ملے اسے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے۔ اب جب بہت بڑا پہاڑ دیکھا چلا آ رہا ہے تو حکم ہے کھانا ہے، لیکن کیسے کھایا جائے؟ لیکن فوراً آپ نے خیال کیا کہ مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیسے کھانا ہے، مجھے حکم ہے کھانا ہے، میں منہ کھول دیتا ہوں خود ہی آ جائے گا۔ آپ نے منہ کھولا، وہ پہاڑ بالکل قریب آ گیا اور چھوٹا سا لقمہ بن گیا، اور لقمہ جب منہ میں گیا تو ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ پہاڑ ہے، لیکن جب منہ میں پہنچا تو وہ مکھن سے زیادہ نرم تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب مسلمان عمل کرے گا پھر وہ کیسا ہوگا، کہ اللہ نے وہ پہلے مثالیں بیان فرما چکا ہے، بتا چکا ہے۔ اب پیغمبر نے جب اللہ کا حکم مانا تو وہ پہاڑ جو تھا جب منہ میں پہنچا تو وہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ فرمایا اگر وہ ملے تو اسے دفن کر دینا۔ تو جیسے ہی آپ جا رہے ہیں اچانک آپ کے سامنے ایک سونے کا تشت جو ہے وہ آ گیا، پڑا ہوا ہے، اور اس میں بڑے ہیرے جواہرات، بہت ساری دولت جو ہے اس پر پڑی ہے، سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے ایک ٹرے میں۔ تو اب حکم کیا تھا؟ اسے دفن کر دینا۔ اب مجھے بتائیں ہمارے آج کے دور کے آدمی کو کسی کو یہ چیز مل جائے وہ کرتا ہے دفن؟ وہ تو دفن ہوئی بھی نکال لے گا اگر اس کو معلوم ہو جائے، لیکن وہ پیغمبر تھے، اللہ کا حکم تھا کہ اسے دفن کر دینا، تو انہوں نے کدال پاس تھی کہ کوئی چیز دفن بھی کرنی ہے، کھودی زمین، اسے دفن کر کے ابھی چلے کوئی 10 قدم چلے ہوں گے، پیچھے سے زوردار دھماکے کی آواز آئی، دیکھا تو وہ جو تھال تھا وہ پھر نکل پڑا۔ اللہ اکبر! جب وہ نکلا تو پھر آپ نے کہا اسے تو میں نے دفن ہی کرنا ہے، دوسری جگہ کھودی کہ شاید وہ جگہ مناسب نہ ہوگی، دوسری جگہ کھودی، وہاں پہ اسے دفن کیا، دفن کر کے اچھی طرح چل پڑے، پھر 10 قدم چلے، پھر آواز آئی پیچھے سے دھماکہ خیز، دیکھا تو وہی تھال پھر نکلا پڑا ہے، پھر ایک تیسری جگہ دفن کیا۔ جب 3 جگہ دفن کر دیا تو دل سے آواز آئی کہ میں نے تو اللہ کے حکم پہ عمل کر دیا، لیکن اب اللہ کی کیا حکمت ہے کہ یہ کیوں بار بار نہیں کر رہا ہے؟ کوئی تعلیم ہوگی، کوئی سبق ہوگا، اس لیے میں اگلا کام کروں۔ میں نے 3 مرتبہ اسے دفن کیا ہے، لیکن میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ آگے چلتے بنے اور اگلے مقام پہ پہنچے تو تیسرے مقام پہ کیا تھا کہ فرمایا جو کوئی بھی چیز آپ کو ملے اس کا کہا مان لینا۔ ایک پرندہ آپ کے پاس آ گیا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے بچائیے، وہ دیکھیں باز جو ہے وہ آ رہا ہے اور میرا شکار کرنا چاہتا ہے، مجھے حفاظت کیجئے، مجھے پناہ دیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اسے اپنی آستین میں چھپا لیا اور
اتنے میں وہ باز بھی آ گیا اور باز آ کے عرض کرنے لگا یا حضرت یہ میرا شکار آپ نے پناہ میں لے لیا ہے، یہ مجھے عطا کیجئے، میں نے اسے کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ حکم کیا ہے کہ جو چوتھی چیز ملے اسے مایوس نہیں کرنا۔ تو اب چوتھا تو وہ باز تھا، اب مایوس نہیں کرنا ہے اور اس کو پناہ دے چکے ہیں۔ تو آپ نے اپنے جسم اطہر کا وہ ران کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور کاٹ کر کے اسے دے دیا کہ جا تو اپنا پیٹ بھر لے، میں اب میرا زخم ہے پھر بھر جائے گا۔ وہاں پہ کو کپڑا باندھ لیا، زخم جو ہے وہ اب زخمی ہو کر کے چلتے رہے۔ اور پانچویں چیز کا حکم تھا کہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا۔ اب جب پانچویں چیز کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو مردار کا گوشت پڑا ہے اور بدبو ہی بدبو ہے۔ اب وہاں سے آپ نے راہ فرار اختیار کی، بھاگے کہ مجھے حکم تھا کہ وہاں رکنا نہیں ہے۔ اب یہ پانچوں کام جب مکمل ہو گئے تو واپس آئے، سر سجدے میں رکھا اور عرض کرنے لگے اے اللہ اب مجھے اس کی حکمتیں بھی بیان فرما۔ اب یہ سارا عمل اللہ کی عبادت ہوا نا، کیوں کہ اللہ کے حکم پر کیا گیا۔ ایاک نعبدو، اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کی ہے پھر اس کے فضل بھی دیکھیے، اس کا کرم بھی دیکھیے، اس کی عنایتیں بھی دیکھیے۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ کو حکم تھا کہ جو سب سے پہلے چیز ملے اسے کھا لینا۔ آپ نے دیکھا پہاڑ آ رہا ہے لیکن وہ تو کھانا ناممکن تھا، آپ نے ارادہ مضبوط کیا مجھے جب اللہ کا حکم ہے میں نے اللہ کے لیے اسے کھانا ہی کھانا ہے، چاہے میرے منہ میں آئے نہ آئے، چاہے میرے وجود کے لیے نفع مند ہو نقصان والا ہو، میں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے منہ کھولا، وہ آیا اور جب قریب آ گیا آپ کے منہ کے اندر چلا گیا تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ غصہ تھا۔ جب اے بندے تجھے غصہ آ جائے اس وقت اپنی برداشت میں آ جا، اپنے کنٹرول میں آ جا، اپنے آپ کو کمزور ترین کر لے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ غصہ نہیں رکھنا ہے، غصے کو پی لینا ہے۔ اس لیے میں نے جیسے ہی غصے کو پیا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ اس لیے اللہ والوں کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں وہ غصہ کرتے ہی نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ غصے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں کب آتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی بات آ جائے، جب رسول اللہ کی ذات پہ کوئی آنچ لے آئے، جب اولیاء اللہ کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں، جلال میں بھی آ جاتے ہیں۔ ان کی ذات پر اٹیک ہوتے رہے وہ غصہ کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اسے دفن کرنا ہے اور وہ سونے کا تشت جو ہے وہ آپ کو ملا، وہ بجائے آپ گھر لے جاتے، ظاہری طور پر آپ کی دنیا داری آسان ہو جاتی، آپ مالدار ہو جاتے، آپ کتنے زیادہ دنیا کے امیر ترین بندے بن جاتے، لیکن آپ کو کہا تھا اسے دفن کر دینا۔ آپ نے عمل کیا، اس پر یقین نہیں کیا، اس پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم پہ عمل کیا اور اس سونے کے تشت کو دفن کیا۔ وہ پھر نکل آیا، پھر دفن کیا، پھر وہ نکل آیا، پھر دفن کیا، پھر وہ نکل آیا۔ اے پیغمبر لاکھوں کروڑوں بار دفن کرتے جاتے ہوئے اسے لاکھوں کروڑوں بار نکالتا جاتا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کوئی بھی نیک عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، اسے دفن کر دو، اسے بھول جاؤ۔ کوئی اللہ کے لیے نیکی کر لو، اسے بھول جاؤ، اسے دہرانا بھی نہیں ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، اس پر سوچنا بھی نہیں ہے۔ گویا کہ آپ نے سونے کو، چاندی کو، ہیرے اور جواہرات کے تھال کو دفن کر دیا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے۔ فرمایا جس طرح وہ
خدا کا کام، اللہ اکبر۔ اور فرمایا چلتے رہے اور آگے آپ کو کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں، حکم آپ کو یہ تھا اسے مایوس نہیں کرنا، اس کا کہنا ماننا ہے۔ تو وہ کیا تھا، ایک پرندہ آ گیا، اس نے کہا مجھے بچائیے، فرمایا جب تمہیں کوئی امانت دے دے تو اس کی امانت کو قبول بھی کر لینا ہے اور اسے محفوظ رکھنا ہے۔ اور چوتھا تھا کہ اسے مایوس نہیں کرنا۔ وہ آ گیا نا باز، کہنے لگا وہ مجھے دے دو، تو آپ نے اپنے وجود کا ٹکڑا تو دے دیا، لیکن جس کو امان دے دی ہے اس میں خائن نہیں ہوئے، اسے نہیں دیا۔ فرمایا جب سائل آ جائے تیرے دروازے پر تو اسے خالی نہ چھوڑنا، یہ چوتھا کام ہے۔ تیسرا ہے کہ جب امانت رکھے تو امین رہنا، اور جب تیرے دروازے پہ سائل آ جائے اسے خالی نہ بھیجنا۔ اور پانچواں تھا کہ راہ فرار اختیار کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں مردار کا گوشت تھا، فرمایا وہ غیبت ہے کہ